کیا کبھی آپ کو لگا کہ باقی امراض کی طرح اگر آپ کا ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر ہو تو نشے کی بیماری میں انڈور نہیں آنا پڑتا عام طور پر؟ جتنا آپ کا ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر ہو، ٹریٹمنٹ سیکنگ بیہیویئر کا مطلب ہے کہ جتنا آپ ٹریٹمنٹ کے لیے خواہش مند ہوں اتنا ہی آپ کو انڈور اوائڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، جتنا آپ خواہش مند ہو۔ اگر آپ تڑپ تڑپ کے علاج کے لیے رجوع کر رہے ہوں تو انڈور بیچ میں سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ انڈور وہاں آتا ہے بیچ میں جب آپ بالکل مان کر نہیں دیتے اور گھر والے کہتے ہیں کہ کچھ کرو اور آپ مان کر نہیں دیتے۔ اگر کوئی علاج کے لیے تڑپ تڑپ کے بات کر رہا ہو کہ میں علاج چاہتا ہوں تو آبویسلی پھر بات ہوگی آؤٹ ڈور کی۔ لیکن اگر آؤٹ ڈور علاج شروع ہو اور اس کو پھر کوئی روک دے اور کہے کہ میری یہ بات مان لیں یا میری وہ بات مان لیں، نہیں تو میں آؤٹ ڈور علاج بھی روک دوں گا، کیونکہ آؤٹ ڈور علاج کی اگر بات ہوئی ہے تو آؤٹ ڈور علاج میں آپ کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ کسی وقت بھی علاج کو ختم کر دے، جبکہ انڈور علاج میں آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی، اور آپ کے جو موڈ کے خراب حصے ہوتے ہیں اس دوران بھی آپ علاج کو روک نہیں سکتے، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کے جو موڈ کے اچھے اور برے حصے ہیں دونوں میں علاج چلتا رہتا ہے اور آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ جبکہ آؤٹ ڈور میں جو ہی جس دن آپ کو کوئی بات نہ پسند آ گئی آپ آؤٹ ڈور علاج کو اسی وقت روک دیتے ہیں، یا باہر کوئی اٹریکشن نظر آتی ہے، کوئی مصروفیت نظر آتی ہے تو بھی آپ علاج کو روک دیتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون ہے جو کسی کی نامناسب بات پہ کہہ سکتا ہے کہ پلیز یہ بات نہ کہیں، یہ نامناسب بات ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بندہ اپنی بیوی کے بارے میں اپنے دوست کو کہہ رہا ہے کہ وہ بہت بری ہے، تو اس کا دوست کہہ دے کہ یار یہ تم مناسب بات نہیں کہہ رہے، میرے ساتھ تمہارا یہ بات کرنا نہیں بنتا۔ جب کوئی مرد اپنے کسی دوست سے اپنے والد کے خلاف بات کرتا ہے، بیوی کے خلاف بات کرتا ہے، تو دوسرا بندہ اسے کہہ نہیں سکتا کہ آپ کا میرے ساتھ یہ بات کرنا نہیں بنتا۔ سیم یہ ہے کہ جب کوئی خاتون اپنی سہیلی سے بات کرتی ہے خاوند کے خلاف اور وہ سہیلی نہیں جانتی کہ حقائق کیا ہیں، تو کیا ایسے میں اتنی سی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ مناسب بات نہیں کر رہے آپ، یہ نہ کریں؟ نارملی جو بات ہم کرتے ہیں کہیں بھی کسی اپنے سرکل میں جو بات ہم کرتے ہیں، تو جب ہم بات کرتے ہیں تو عموماً انسان بات کرتے ہوئے کتنا ایمانداری سے رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کہانی کتنا وہ ڈنڈی مارے بغیر سنا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ جب ہم اپنی سائیڈ کی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں، ہم انسان لوگ، میں اور آپ سب، جب ہم اپنی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں تو اس سٹوری کو ہم کتنا صحیح ناپ تول کے ساتھ سنا رہے ہوتے ہیں۔ ریسرچ جو بتاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان لوگ، یعنی ہم آپ اور سب لوگ، اپنی سٹوری سنانے میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں، اور اس کی حد یہ ہے کہ دو میاں بیوی جن کے درمیان ناراضگی ہو تو جو بیوی اپنی سہیلی کے ساتھ بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ 90% قصور اس کا ہے اور 10% ہو سکتا ہے کچھ میرا بھی ہو، اور یہی بات اس کا خامد اپنے دوست کو بات سناتے ہوئے کہتا ہے کہ 90% بیوی کا قصور ہے، ہو سکتا ہے کچھ 10% میرا بھی ہو شاید۔ تو اگر اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کی کہانی میں، سیم میاں بیوی کی کہانی میں، تو آن ایوریج ایک عام شخص کے طور پر جب ہم سے کوئی بات کرے تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ دوسرے پارٹنر سے تو ہم نے فیڈ بیک نہیں لیا، اور اپنے دوست سے یا جو بندہ بات کر رہا تھا اس سے ہم نے بات سن کے گردن ہلا دی ہے، یا اس کے ساتھ سمپتھی کر دی ہے، یا اسے صحیح قرار دے دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رویہ اپنے پارٹنر کے ساتھ فردر تھوڑا سا خراب ہو جائے۔
ہم اپنی سٹوری کے صحیح بیان کرنے والے نہیں ہیں. یہ حقائق ریسرچ سے واضح ہیں. گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں کہ جو لوگ بھی اپنی بات کسی اجنبی سے کرتے ہیں ذاتی بات, وہ اس میں کس قدر اپنے آپ کو بے گناہ اور دوسرے کو گناہگار بناتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے اجنبی کے طور پر, بات سننے والے کے طور پر یہ احتیاط لازم ہے کہ جب کوئی بندہ بات کرے تو نمبر 1 ہم کہہ دیں کہ میرے ساتھ آپ کا یہ بات کرنا نہیں بنتا. چلیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہوں نہ ہاں ایسے تکنا شروع کر دیں. یعنی کوئی ہوں نہ کریں, کوئی ہاں نہ کریں, اور صرف آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور آپ اسے دیکھنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ وہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے صحیح بندہ نہیں چنا بات کرنے کے لیے, اور وہ کچھ تذبذب میں ہو جائے گا کہ اس بندے کو میری سٹوری پہ پورا یقین نہیں ہے, اور وہ کچھ ڈسکریج ہو جائے گا یہ کہانی سناتے ہوئے, وہ شاید جلدی بات روک دے. لیکن اگر تھوڑا سا منہ خراب بھی کر لے ایسے کر کے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو وہ توبہ کر لے گا کہ آئندہ اس بندے سے نہیں بات کرے, اور اس سے آپ کے تعلقات کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا. کچھ خاص نہیں, اور وہ بندہ جو کہانی سنانا چاہ رہا تھا اور آپ نے اپنے فیشل ایکسپریشن سے اس کو روک دیا, اس کی نظر میں آپ کی عزت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھے گی. یہ پکا پتا ہے آپ کو کہ وہ سمجھے گا کہ آپ معقول آدمی ہیں. اگر آپ نے بات سننے میں اسے ڈسکریج کیا ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ اچھا دوست ہے میرا. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حوالے سے مجھ سے شکایت بازی کریں کیونکہ میں حقائق نہیں جانتا, معذرت کے ساتھ آپ اگر مجھ سے نہ بات کریں, تو کیا وہ قطع تعلق کر لے گا؟ اتنا ہی برا بندہ ہے کہ وہ ذرا سی بات پہ قطع تعلق کر لے گا؟ وہ عزت کرے گا آپ کی. اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اپنا دکھڑا, فیملی کا, ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, کسی چیز کا دکھڑا روتا ہے, تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ دی رائٹ پرسن. اگر آپ کو اس معاملے میں مشورہ کرنا ہے تو آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس کا پیشہ یہ ہو اس بات پہ مشورے دینے کا. تو آپ جب یہ کہہ دیں تو گڈ انف ہے. سمجھدار انسان کے طور پر آپ کسی کو جب کوئی پوچھے گا کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میری بیوی کے ساتھ میں خوش نہیں ہوں, یا میں ناراض ہوں, یا میرے اور اس کے کوئی مسائل چل رہے ہیں, تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس بارے میں کیوں نہیں آپ کسی صحیح بندے سے جس کا پروفیشن یہ ہو کہ میاں بیوی کے معاملات کو آسان طریقے سے جو نپٹا سکتا ہو, تو اس کے پاس جائیں. کیونکہ جب کوئی کسی کا ٹی وی خراب ہوتا ہے تو آپ اسے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ٹی وی نو تفے مارو تو ٹی وی ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹی وی نہیں رہے جنہوں نے تفے مارو تو ٹھیک ہو جاندے سن. ہم لوگوں کی جو گفتگو شنید ہوتی ہے جذباتی رشتوں میں, وہاں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں, خاص طور پر جب کوئی بندہ ضد کر کے کہے کہ میری ضد ہو گئی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی اصول کا پابند نہیں ہوں, کر لو جو کرنا ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ میری مت ماری گئی ہے اور میری ضد ہو گئی ہے, یا یہ میری ریڈ لائن ہے, یا میں کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی, یعنی آپ کی گفت و شنید کی صلاحیتوں میں بہتری کی ضرورت ہے. گفت و شنید کی صلاحیتوں کی, کیونکہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو کہ آپ کو گھریلو رشتوں میں مدد کرتی ہے, ورک پلیس پہ مدد کرتی ہے, سوسائٹی میں مدد کرتی ہے. اگر گفت و شنید کی صلاحیت آپ کی بہتر ہو جائے, اور یہ پازیٹیو ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اگر محض آپ کسی چیز کو رپیٹ کرتے جا رہے ہیں تو بعض اوقات اس سے بھی آپ کی بات مانی جاتی ہے, لیکن دوسرا بندہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا کہ اگر آپ بات کوئی رپیٹ کیے جا رہے ہیں, اگر آپ لاجک نہیں دے رہے, رپیٹ کر رہے ہیں, یا آپ منت کر رہے ہیں, یا ترلا کر رہے ہیں, لاجک نہیں دے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو گفت و شنید کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے, یہ کتنا مشکل کام ہے آج کے زمانے میں. گفت و شنید یعنی بات سننا اور کرنا.
گفت کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، شنید کا مطلب ہوتا ہے بات سننا. مجھے بتا دیجئے کہ یہ راکٹ سائنس ہے یا یہ کوئی فزکس کا بڑا کوئی مشکل سا فارمولہ ہے. مجھے بتا دیں کہ کمپیریبلی لوگ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، گفت و شنید کوئی نہیں آتی. لوگ بزنس کر کے بہت پروفٹ کما لیتے ہیں، گفت و شنید کوئی نہیں آتی. اپنی بیوی سے ان کی بات تھوڑی دیر میں بگڑ جاتی ہے. اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ جو لیٹسٹ طریقہ ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ میاں بیوی کو کسی جگہ بٹھا دیتے ہیں، اور ہم بھی اب یہ ریگولرلی کر رہے ہیں. میاں بیوی کو کسی جگہ بٹھا دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کیمرہ ہے اور آپ ہیں، اور آپ دونوں آپس میں اختلافات پہ بات کریں 15 منٹ. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سامنے کیمرہ ہے اور ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور ہماری بات چیت شروع ہوگی ہمارے اختلافات کے موضوع پہ، اور 15 منٹ وہ بات کریں گے. تو ماہرین بتا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو 15 منٹ بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے ازدواجی زندگی کا. یعنی ان کی باتوں میں 4 چیزیں ہیں جو کہ ماہرین تلاش کرتے ہیں، جو کہ بہت آبویس ہوتی ہیں، اور 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ 90% ایکوریسی کے ساتھ ان کی شادی کا مستقبل بتا دیتے ہیں. جن جوڑوں کی شادی نہیں ہوئی اور وہ آپس میں محبت کے رشتے میں ہیں اور اکثر آپس میں ملتے ہیں، تو وہ بھی گفتگو کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد بینکاک کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جس رشتے میں بھی وہ کوئی ہوتا ہے، قربت کے رشتے میں، آہستہ آہستہ اس میں نکتہ چینی، توہین آمیزی، ڈیفینسونیس اور سٹون والنگ آ جاتی ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ دیکھی جانے والی ہوتی ہیں کہ کسی 2 لوگوں کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے تو کیا یہ 4 چیزوں میں سے کوئی چیز سامنے نظر آتی ہے کہ نہیں. کیونکہ وہ کتنا بھی پہلو تہی کریں، کہیں نہ کہیں ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز پہلے یا بعد میں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہے. کسی کو زہر خورانی کا سامنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو اینٹی ڈوٹ دیتے ہیں. تو یہ جو سٹون والنگ ہے، اس کی اینٹی ڈوٹ موجود ہے. یہ جو ڈیفینسونیس ہے، اس کی اینٹی ڈوٹ موجود ہے. نکتہ چینی اور کنٹیمپٹ کی بھی اینٹی ڈوٹ موجود ہے. اور یہ سارا لٹریچر ہمارا اب اردو میں موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ وہ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اپنے لرنر ہونے کو مان لینا، کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں، 6 مہینے میں ایکسپرٹ ہو سکتی ہیں اگر آپ تہیہ کر لیں کہ آپ نے گفت و شنید کم از کم ماں باپ کی حد تک اور میاں بیوی کی حد تک سیکھ لینی ہے. اگر بزنس نیگوسیشن آپ نے نہیں بھی سیکھنے تو ماں باپ کی حد تک یا بہن بھائیوں کی حد تک یا میاں بیوی کی حد تک اگر آپ ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ 6 مہینے میں ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. اگر 6 مہینے آپ کو بہت زیادہ لگتے ہیں تو 3 مہینے آپ ذرا زیادہ انٹینسو کام کر کے اپنے لیے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں. پر اس کے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا کہ مجھے کامن سینس پہ نہیں چلنا، مجھے پراپر سٹرکچر میں جانا ہے. کامن سینس میں یا واضح و نصیحت میں نہیں جانا، بلکہ مجھے کلینکل میتھڈز سیکھنے ہیں. کلینکل میتھڈز دیکھیں، وہ جو کتاب آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہے جو انمول ماں ہے، تو اس میں 3 کلینکل میتھڈز ہیں فار پیرنٹنگ، کہ ماں باپ کا واسطہ اولاد سے 3 موقعوں پہ پڑتا ہے. پہلا موقع جب انہوں نے اولاد کو کچھ ہدایت دینی ہے، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ہدایت کا ہے، تو ماں باپ نے ہدایت دینی ہے. اور بندے کو اتنی عادت پڑی ہوتی ہے وہ بیوی کو بھی ہدایتیں دینی شروع کر دیتا ہے یا خامد کو ہدایتیں دینی شروع کر دیتا ہے، حالانکہ یہ ہدایت کا رشتہ نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ بے ہدایتہ رشتہ ہے. آپ دیکھ لیں ارد گرد یہ ہدایتیں جو دیتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو، تو وہ ہدایت یافتہ بیوی یا خامد کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ اولاد تو آپ ہدایت یافتہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اولاد جب آپ کو ملتی ہے تو وہ اس وقت بہت برے حالات میں ہوتی ہے. اولاد وہ پیشاب پخانہ خود نہیں کر سکتے، وہ بات نہیں کر سکتے، وہ چل پھر نہیں سکتے، ان کے پاس سروائیول کوئی ہوتا نہیں ہے. رو دھو کے انہوں نے اپنا حال دل بیان کرنا ہوتا ہے بچوں نے، اور ماں باپ نے ان کے ساتھ ہدایت کاری کرنی ہوتی ہے. ماں باپ کا فرض ہے کہ تربیت کریں.
تو میاں بیوی کا ایک دوسرے کی ہدایت کا رشتہ ہے نہیں، ان کا رشتہ ہے محبت کا، رومانس کا، ساتھ کا، قربت کے لمحات۔ انسان مشورے کی حد تک اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ آخر میں کنٹرول ہی کرنا چاہتے ہیں اور اگلا بندہ کنٹرول نہیں ماننا چاہتا، تو پھر آپ کے اندر وہ جو اصل رشتہ ہے زخمی ہو جائے گا، جو رومانس کا ہے، کمپینین شپ کا ہے، قربت کے لمحات کا ہے، اور دونوں منہ ایک دوسرے سے اپوزٹ موڑ کے اگر سو جائیں گے تو دونوں کو کتنا ثواب ہوگا۔ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں آپ ایک دوسرے کی، لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جس کی خاطر اصل میں اندر کی بات، جس کی خاطر آپ اس رشتے کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ اسے بھیٹ چڑھا دیتے ہیں اس بھیانک نکتہ چینی کے، جس کے بعد بیوی اچھی لگتی نہیں ہے، یا خامد فار دیٹ میٹر۔ ماں اور باپ کے درمیان بچے کے معاملے میں سولیڈیرٹی شو کرنا ہے۔ بچے کا معاملہ ہے اور ماں اور باپ اس میں اگر اختلاف رکھتے ہیں تو بچے پہ برا اثر پڑے، لہٰذا اس میں اتفاق رائے ضروری ہے، اور اگر باپ کوئی پالیسی اختیار کر رہا ہے تو ماں اس کا ساتھ دے، ماں کر رہی ہے تو باپ ساتھ دے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سولیڈیرٹی۔ سولیڈیرٹی وہ میاں بیوی زیادہ شو کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ کہ جو ایک دوسرے پر نکتہ چینی کرنے سے پرہیز رکھتے ہیں، یا وہ زیادہ سولیڈیرٹی شو کریں گے جو دن رات ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، جو پرہیز کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی فیس سیونگ کا خیال رکھتے ہیں، جو نکتہ چینی آل اراؤنڈ نہیں کرتے، کوئی شکایت ہو تو شکایت کر دیتے ہیں اور اپنی ضرورت بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے شام کو 6 بجے آنے کا بولا تھا اور اب آپ 10 بجے آ رہے ہیں، تو یہ میری ضرورت ہے کہ آپ وعدہ پورا کریں، تو بات ختم ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ لمیٹڈ ٹو ون پوائنٹ رہے، اپنے ایجنڈے کو محدود کریں۔ آگ کو پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ایک شکایت آج پیدا ہوئی ہے تو آج اس شکایت کے ارد گرد بات کر لیں، اور پچھلے سال کی ساری شکایتوں کو تازہ نہ کریں، اور آئندہ آنے والے سالوں کے بارے میں بری پیش گوئی نہ کریں، تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ ایک چیز کے بارے میں کہیں کہ مجھے بس آج اتنی ہی شکایت ہے اور باقی آپ سے اور آج کوئی شکایت نہیں، اور آپ جنرلی میرا اثاثہ ہیں، کیونکہ بندے کو ضرورت ہوتی ہے تجدید کی، اور میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، یہ بات بھی یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب آپ یہ سب کرتے ہیں تو اس کے بعد گڈ فیلنگ پریویل کرنے لگتی ہے۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ مجھے شکوہ ہے کہ آپ نے واپسی پہ میرے لیے جو چیز لانے کے لیے میں نے کہا تھا وہ نہیں لے کے آئے اور میرا دل اس سے ٹوٹا ہے، however آپ کے بارے میں یہ شکایت مجھے صرف آج ہے، باقی مجھے آپ کے بارے میں آج کوئی اور شکایت نہیں، اور آپ سٹل میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، میرا اثاثہ ہیں، میں آپ کی چاہت میں ہوں اور یہ رشتے کو چلانا چاہتی ہوں۔ یہاں اگر ڈیورس ریٹ کم ہے سٹل، جو کہ اب بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، اگر ڈیورس ریٹ یہاں کم ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ طلاق کو بہت شجر ممنوعہ سمجھتا ہے، اور معاشرہ عورتوں کو خاص طور پر ابیوز کے باوجود نباہ کرنے کے لیے کہتا ہے، اور خواتین کا روزگار پہ نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے، اور بچوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے جو خواتین دیکھتی ہیں۔ تو ہر وہ میاں بیوی جن کے درمیان طلاق نہیں ہوئی ہوتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک کی زندگی میزریبل ہو اور دوسرے کی زندگی پتھیٹک ہو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر ایک کی میزریبل ہے تو دوسرے کی تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی رشتہ ابیوسو ہے، اگر کسی رشتے کے درمیان ایک ابیوز کرتا ہے اور دوسرا برداشت کرتا ہے، تو نقصان ایک کا نہیں ہوتا، دونوں کا ہوتا ہے۔ جو ابیوز کا نشانہ بنتی ہے، جو کہ اکثر بیوی بنتی ہے، تو اس کو تو تکلیف ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن جو ابیوز کرتا ہے وہ اپنی شادی کے لطف و سرور سے محروم ہو جاتا ہے۔ مطلب جو اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتا، وہ اپنی بیوی سے واپسی میں وہ لطف و سرور حاصل نہیں کر سکتا جو کہ ایک زندہ و پائندہ رشتے میں ہوتا ہے۔
تو کوئی بندہ دنیا کو بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا ڈرا کے اور دبا کے رکھا ہوا ہے اور بیوی کتنا اس کے ساتھ جی سر کر کے چل رہی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا وہ بندہ اپنی بیوی کی دل کی اصلی محبت کو دھڑکنوں سمیت محسوس کر سکتا ہے؟ تو وہ ان کا ایک ساتھ رہنا اس بات کی نشانی نہیں ہے، یا ایک کا بات ماننا اور ایک کا منوانا نشانی نہیں ہے اچھی شادی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ بیوی سے کچھ کہیں اور بیوی دل سے وہ مانے، اور بیوی خامد کو کچھ کہے تو خامد وہ دل سے مانے، اور اس میں دھونس کا پہلو نہ ہو تو مزہ پورا رہے گا، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے مزہ کرکرا ہوتے ہوتے نیچے آنا شروع ہو جائے گا، اور آخر کار وہ رہیں گے تو اکٹھے ہی لیکن مطمئن نہیں رہیں گے، جس سے کہ بہت ساری اور کباختیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی وہم کرتا ہے تو آپ نے اس کے وہم کو سپورٹ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہاں تو ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے ہمیشہ یہ کہنا میں نے نہیں پتا کل گل میں ٹھیک۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی آج میں جا رہا ہوں فلائٹ پہ، جہاز ٹھیک پہنچ جائے گا، آپ کہتے ہیں یار میں نے کی پتا، میں کوئی ایروناٹیکل انجینئر ہوں۔ مطلب یہ جو تسلیاں دینے کا کام ہے یہ آپ نہ کریں، کیونکہ اس سے وہم بڑھتا ہے، بعد میں واپس پلٹ کے وہم زیادہ آتا ہے۔ جتنا آپ تسلی دیں گے اتنا وہم زیادہ آتا ہے، اور وہم دنیا کا بہت بڑا نقصان دہ کام ہے۔ تمام جو ایئر لائنز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ وہم ہے کہ لوگ ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں فلائٹ ٹھیک ٹائم پہ آ رہی ہے، اصل میں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں بھلا کہ جہاز ڈگا تو نہیں آلا؟ مجھے بتائیے کہ حالانکہ آپ گوگل پہ لکھیں کہ فلاں فلائٹ فلاں جگہ سے چلی ہے اور فلاں جگہ پہنچنی ہے، تو وہ اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں بے یقینی ہو یا جن چیزوں کے بارے میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یا جن چیزوں کے بارے میں آپ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو گریسفلی ایکسیپٹ کر لیں۔ دیر از نو وے ٹو نو اہیڈ آف ٹائم کہ جہاز ڈگے گا کہ نہیں ڈگے گا، لہذا اس بات پہ اپنی انرجی ضائع مت کریں۔ گریسفلی چیزوں کو قبول کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی نتیجہ آنے والا ہے اور آپ کو بہت اس کی لگی ہوئی ہے کہ کیا نتیجہ آئے گا، کتنے % نمبر آئیں گے، یہی وہ نشانی ہے جو کہ قبل از وقت پریشانی خریدنے والی باتیں ہیں۔ لہذا آپ کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ مجھے وقت سے پہلے پتہ چلے، تو میں گریسفلی اس کمزوری کو، اس لا علمی کو کہ مجھے وقت سے پہلے علم نہیں ہوتا میرے معاملات کا، مجھے وقت سے پہلے نہیں علم ہوتا کہ میرے معاملات کا کیا بنے گا، تو بہترین طریقہ ہے کہ میں گریسفلی اس چیز کو تسلیم کر لوں کہ مجھے نہیں پتا، اور اس چیز کی بے چینی لینا چھوڑ دوں، تو آہستہ آہستہ پریکٹس ہو جائے گی۔ ایک فکرہ ہے جو آپ اپنے ذہن میں دہراتے ہیں، اور یہ فکرہ جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے اتنا ہی آپ وہم وسوسے سے دور ہو جائیں گے۔ اور وہ فکرہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو میں وقت سے پہلے جان لوں کہ جس چیز کے بارے میں پریشان ہوں وہ ہوگی کہ نہیں، لہذا میرے لیے اس کو ابھی سٹیٹس کو میں قبول کرنا مناسب ہے۔ اور جب آپ یہ بار بار فکرہ دہرائیں گے اور آپ تیزی سے کیونکہ جب آپ کوئی چیز رٹا لگا لیتے ہیں تو اس کی مینٹل سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 200 الفاظ ہیں جن کو رٹا لگایا ہے، تو وہ الفاظ نارملی بولنے میں اگر 2 منٹ لگتے ہیں، تو جب آپ ان کو رٹا لگا لیں گے دماغی طور پر، تو وہ 200 الفاظ آپ 20 سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کیونکہ ہمارے دماغ میں جو پیغامات کی ترسیل ہے اس کی رفتار کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ میں خیالات 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے موو کرتے ہیں۔ وہم اور وسوسہ تو ایک بیماری ہے نا، لیکن کسی بارے میں تحفظات ہونے میں کوئی حرج نہیں، تشویش ہونے میں، کیئرفل ہونے میں، پروز اینڈ کونز دیکھنے میں، اس کے لیے کئی ٹرمز ہیں۔ ایٹ دی سیم ٹائم وہ اچیورز ہوتے ہیں جو کہ
وہمی ہوتے ہیں وہ اچیورز ہوتے ہیں جو کہ انڈر سٹریس ہوتے ہیں, ٹینشنوں میں گھرے ہوتے ہیں, وہ بھی اچیور ہوتے ہیں. اور اچیور ہونے کے اکثر جو منفی اثرات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن نارملی جو اچیور ہوں گے, اگر کوئی اچیور ہے زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کر رہا ہے, تو فطری بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ایز اے سائیڈ افیکٹ اس کی سٹریس بھی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے, اور اس کو سٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہوگی. اچیومنٹ نہیں چھوڑنا, سٹریس مینجمنٹ سیکھنا ہے. اور اگر کوئی وہمی ہو گیا ہے اچیور ہوتے ہوتے, تو اچیومنٹ نہیں چھوڑنا, وہم کو چھوڑنا ہے. جہاز جو ہے بحرہ اوقیانوس پہ اڑ رہا ہے 35,000 فٹ کی بلندی پہ, اور وہ ہوا کے دوش پہ صحیح اڑ رہا ہے کہ غلط اڑ رہا ہے, ہزاروں میل دور بیٹھے آپ اس بارے میں کر کچھ نہیں سکتے, اور آپ کو ٹینشن ہوگی اسپیشلی اگر آپ کی بیوی اس جہاز میں ہے. دیکھیں شک جو ہے وہ احتیاط کا دوسرا نام ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہیں ملتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے ایک رستہ بتا دیں, اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈاکو ٹائپ آدمی ہے, تو آپ اسے شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. تو شک فائدے کی حد تک جب ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو وہمی بنا دے, وسوسوں میں بھیج دے, تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا نا. کچھ لوگ معاشرے میں رہتے ہیں جو ریڈ زون میں رہتے ہیں, اچیور زون میں رہتے ہیں, وہ ٹھنگے بھی بہت مارتے ہیں ایک دوسرے کو. اور ایک وہ لوگ ہیں جو گرین زون میں رہتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, اور بڑی سادہ سی زندگی گزارتے ہیں پر خوش رہتے ہیں. تو ان کی چوائس ہے.